الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی رب کریم کا ہم پر خاص فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر مبارک و مقدس مہینہ ماہ رمضان کی سعادت حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی برکتوں اور رحمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، جس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرے گی کہ کاش پورا سال رمضان ہو۔ یقیناً یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس کی حقیقتوں کو ہم نہیں پہچان سکتے، جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ اس کی حقیقت کو پہچان لے، اس کی برکتوں اور رحمتوں کے نزول کو دیکھ لے، تو وہ تمنا کرے کہ کاش ساری زندگی ہی رمضان ہو اور یہ مہینہ ہم سے کبھی بھی رخصت نہ ہو۔ حقیقتاً اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں انہی کو حاصل ہوں گی جس نے اس مہینے کی دل و جان سے قدر کی، نیکی اور عبادات اور کثرت استغفار میں اس ماہ کو گزارا۔ یاد رکھیں، مقبول عبادات اسی وقت ممکن ہے کہ جب بندہ شرعی طریقے کے مطابق ان کی ادائیگی اپنائے۔ جب تک بندہ علوم دینیہ نہیں سیکھے گا، جو ضروری علوم ہیں جس کا تعلق ہماری عبادات سے ہے، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت سے ہے، اگر ان کو سیکھا نہیں ہے تو بندے کے ایمان کی حفاظت بھی مشکل ہے اور عبادات کی درست ادائیگی بھی قریب بہ ناممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ چنانچہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض فرمایا گیا کہ وہ کم از کم اتنا علوم ضرور سیکھے کہ جس سے وہ درست عبادات ادا کر پائے، اپنے ایمان کی حفاظت کر پائے، عقائد اسلام کو سیکھے اور گناہوں سے بچ پائے کہ جب گناہوں کی معرفت حاصل ہوگی اور اس کے بچنے کا طریقہ معلوم ہوگا تو بندے کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ چونکہ مبارک مہینہ رمضان ہمارے درمیان موجود ہے، اس کی مبارک ساعتوں کا حصول ہو رہا ہے، تو ضروری محسوس ہوا کہ سب سے پہلے اس مہینے کی فرض کردہ عبادت روزے کے حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کی جائے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی روزے کے ضروری شرعی احکام بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقوی و پرہیزگاری حاصل ہو۔ اس آیت مبارکہ سے روزے کی فرضیت کا علم حاصل ہوا کہ روزہ رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ایک ایسی قدیم عبادت ہے کہ جو پچھلی شریعتوں میں بھی لازم تھی، پچھلی امتوں پر بھی لازم فرمائی گئی تھی۔ اور تیسرا، روزے کا مقصد معلوم ہوا کہ روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے، اور یہی ہمارے مقصد حیات بھی ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاری جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ تو روزہ ایک ایسی مبارک عبادت ہے جس کی برکت سے ہمیں مقصد حیات میں آسانی نصیب ہوتی ہے، مقصد حیات کے حصول میں آسانی نصیب ہوتی ہے کہ بندہ چونکہ روزے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقتی طور پر چند حلال کاموں سے رک جاتا ہے، تو ضبط نفس اس کو اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس پریکٹس سے، اس عادت سے بندہ حرام کاموں سے بھی بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، بندہ نافرمانی والے کاموں سے بھی بچ جاتا ہے۔ روزے کے نہ صرف اخروی فوائد ہیں بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے بڑے فوائد ہیں۔ احادیث کریمہ اس پر منقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تندرست ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ روزے سے بندے کو شفا نصیب ہوتی ہے، تندرستی نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح اخروی اعتبار سے بھی اس بندے کے لیے بلند درجات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس سے فقط روزے دار ہی داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہو سکے گا۔ بہت سے لوگ معمولی وجوہات کی بنا پر روزہ ترک کر دیتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈریں کہ ان کے لیے سخت وعیدات ہیں۔ روزہ چونکہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے ترک کرنا، اس کو چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، حتیٰ کہ جو اس کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ روزے کی شرعی تعریف یہ ہے کہ مسلمان کا بنیت عبادت کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق یعنی جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تب سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی مغرب تک اپنے آپ کو
3 حلال کاموں سے روکنا ہے، کھانے سے، پینے سے اور تعلق زوجین قائم کرنے سے، اسی کا نام روزہ ہے۔ تو روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور تعلق زوجین سے روکے رکھنے کا نام ہے۔ روزے کی بنیادی طور پر 5 اقسام ہے۔ نمبر 1 فرض، رمضان کے روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ دوسرا واجب، اگر آپ نے روزے کی منت مان لی تو اب اس کی ادائیگی آپ پر واجب ہے۔ تیسرا سنت، جن ایام میں روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جیسے پیر اور جمعرات وغیرہ، تو ان ایام میں روزہ رکھنا سنت کریمہ ہے۔ چوتھا نفل، باقی سنت کے علاوہ ایام میں روزہ رکھنا نفل ہے۔ اور پانچواں مکروہ تحریمی، سال میں 5 دن ایسے ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی حرام کے نزدیک گناہ ہے، اور وہ عید کے ایام ہے۔ عید الفطر کے دن اور 10، 11، 12، 13 ذوالحجہ کے دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ چونکہ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے حق میں ضیافت اور مہمانی کے دن ہے، ان ایام میں اللہ کی جانب سے بندوں کے حق میں خاص انعامات و اکرامات کا نزول ہوتا ہے، تو اس سے اعراض کر لینا یہ مکروہ فرمایا گیا، روزہ رکھ لینا ان ایام میں مکروہ فرمایا گیا۔ رمضان المبارک کے روزے آپ نے جانا کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اس کی مزید کچھ چند شرائط ہیں۔ پہلا آپ نے سنا کہ عاقل ہونا، مجنون اور پاگل پر روزہ فرض نہیں۔ مجنون اور پاگل اشخاص مرفوع القلم ہیں کہ وہ عقل نہیں رکھتے، صحیح غلط کی تمیز نہیں رکھتے، ان پر شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے جب تک کہ انہیں افاقہ نہ ہو جائے، جب تک کہ انہیں عقل نصیب نہ ہو جائے۔ دوسرا بالغ ہونا، لہٰذا نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن جب بچے بلوغت کے قریب ہوں تو والدین کو چاہیے کہ انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیں، جیسا کہ نماز کے بارے میں احادیث کریمہ میں موجود ہے کہ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھائی جائے، تاکہ بچہ پہلے ہی سے اس فرض عبادت کا عادی ہو جائے۔ اسی طرح روزے کے حوالے سے بھی والدین کو چاہیے کہ پہلے ہی سے اپنے بچے کو عادی بنائیں کہ جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور صحت مند ہو تو اسے روزہ رکھوایا جائے، اور روزہ نہ رکھے غفلت کی بنا پر تو ضرورتاً سختی سے کام لیا جائے۔ ہاں اگر وہ بہت کمزور ہے، بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر اس کی استطاعت اور اس کی صحت کے مطابق اس پر حکم ہوگا۔ تیسری شرط مسلمان ہونا، جیسا کہ جانا کہ مسلمان پر روزہ فرض ہے، کافر پر نہیں، کیونکہ کافر کی عبادات اس وقت تک مقبول نہیں جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ چوتھی شرط ہے مقیم ہونا، شرعی مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے، یعنی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اسے اجازت حاصل ہے، بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، لیکن اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے تو شرعاً اس کے لیے جائز ہے، لیکن بعد میں قضا کرنا فرض ہوگا۔ پانچویں شرط تندرست ہونا، ہر مرض میں یاد رکھیں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، فقط اسی مرض میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ جس میں بندے کا غالب گمان ہو کہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا یا پھر ناقابل برداشت تکلیف پیدا ہو جائے گی، اور یہ غالب گمان فقط 3 صورتوں میں ہی پایا جائے گا کہ یا تو اس کا موجودہ مشاہدہ ہے، اس کی پریزنٹ کنڈیشن ایسی ہے کہ اس قدر بیمار ہے کہ روزہ رکھتا ہے تو تکلیف بڑھ جاتی ہے، ناقابل برداشت صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، روزہ پورا نہیں کر پا رہا، یا پھر اس کا سابقہ تجربہ ہو، پریویس اس کا ایکسپیرینس رہ چکا ہے کہ پچھلے سال بھی اسے ایسی ہی بیماری، ایسی ہی تکلیف تھی، اس نے روزہ رکھا تو بیماری بہت بڑھ گئی تھی، اور اس سال بھی ویسے ہی کنڈیشن ہے، تو یہ سابقہ تجربہ بھی اس سال روزہ چھوڑنے کی اجازت بنے گا، دلیل بنے گی۔ یا پھر ماہر مسلمان ڈاکٹر نے منع کیا ہو کہ آپ اس حالت میں روزہ رکھیں گے تو آپ کی تکلیف، آپ کا مرض بڑھ جائے گا، تو ان 3 صورتوں میں سے اگر کوئی ایک صورت پائی جائے تو روزہ چھوڑنے کی شرعاً اجازت ہوگی، لیکن تھوڑی بہت بیماری یا غالب گمان نہ ہو یا یہ صورتیں نہ پائی جائیں، بس تھوڑا بہت شک ہو، وہم ہو، وسوسہ یا خوف ہے کہ روزہ رکھوں گا تو شاید طبیعت خراب ہو جائے، تو اس وہم اور وسوسے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مزید کن باتوں میں بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، کون سے اعذار ہیں جس میں روزہ چھوڑنے کی، نہ رکھنے کی رخصت حاصل ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے جانیں گے۔ روزہ رکھنے کی بنیادی شرط یہ بھی ہے کہ حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ حالت حیض اور حالت نفاس میں عورت کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، بعد میں اس کی قضا کرنا فرض ہوگا۔ اسی طرح حالت روزہ میں اگر حیض و نفاس جاری ہو گیا تو وہ روزہ فاسد ہو جائے گا، اگرچہ افطار سے 1 لمحہ پہلے ہی کیوں نہ ہوا ہو، روزہ فاسد ہوگا، بعد میں اس کی قضا کرنا فرض ہوگا۔ نیز اسی ضمن میں پوائنٹ یہ بھی یاد رکھیں کہ حالت جنابت سے پاک ہونا روزہ رکھنے کے لیے شرط نہیں ہے۔ حالت جنابت سے مراد ایسی حالت ہے کہ جس میں بندے پر غسل واجب ہو جائے۔ اب وقت سحری میں اگر کسی پر غسل واجب ہو گیا تو وہ بالکل اس دن کی روزے کی نیت
کر سکتا ہے اور فرض روزہ ہے تو نیت کرنی ہی ہوگی، کیونکہ حالت جنابت روزے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ لہٰذا وقت سحری میں اگر کسی پر غسل واجب ہو گیا، اگر وقت ہے تو بہتر ہے کہ غسل کر لیا جائے، غسل میں جلدی کرنا افضل و مستحب ہے، لیکن اگر وہ تاخیر کر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، روزے میں بھی وہ غسل کر سکتا ہے۔ غسل کرنا یہ نماز کی ادائیگی کے لیے شرط ہے، روزے کی نیت کرنے اور روزہ رکھنے کے لیے شرط نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں بہتر ہے کہ وہ غسل کے 2 فرائض کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ وقت سحری میں ہی ادا کر لے، کلی کے ساتھ غرغرہ کر لے، اچھے سے کلی کرے، ناک میں پانی اچھے سے چڑھا لے تاکہ روزے میں آسانی ہو جائے اور روزے میں بقیہ غسل ادا کر لیا جائے۔ لیکن اگر ان کیس وہ وقت سحری میں یہ 2 فرائض ادا کرنا بھول گیا تو حالت روزہ میں بھی وہ تمام غسل اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے، بس کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہ کیا جائے کہ کلی کریں غرغرہ نہ کریں، حالت روزہ میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا فرض ہے، اس سے زیادہ اوپر پانی لے کر جائیں گے تو عین ممکن ہے کہ دماغ سے حلق تک پہنچے تو روزہ فاسد ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ روزے بند کرنے اور کھولنے کا تعلق یاد رکھیں وقت سے ہے، اذان سے نہیں۔ یہ بڑی کنفیوژن دیکھی گئی ہے لوگوں میں کہ وہ اذان کے وقت بھی، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اذان کے دوران کھا پی رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ان کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ جب فجر کا وقت شروع ہو جائے اس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور پھر اذان دی جاتی ہے۔ اب جو فجر کی اذان کے دوران کھائیں گے پئیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ وقت سحری کے بعد کھا پی رہے ہیں، ان کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ لہٰذا خاص وقت کا خیال رکھا جائے، اپنے قریبی مساجد کے کیلنڈرز لے لیں تاکہ وقت معلوم ہوتا رہے۔ تو جو وقت سحری ہے اس سے پہلے اس کے ختم ہونے سے پہلے آپ سحری مکمل کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، لیکن وقت ختم ہونے کے بعد جیسے اذان کے دوران کھائیں گے پئیں گے تو روزہ شمار نہیں ہوگا، فاسد ہو جائے گا۔ روزے کی درست ادائیگی کے لیے نیت کرنا بھی شرط ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضرور نہیں بلکہ افضل ہے۔ لہٰذا جو شخص بغیر روزے کی نیت کے، بغیر عبادت کی نیت کے اگر پورا دن بھی بھوکا پیاسا رہے تو اس کا روزہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے روزے کی شرط ہونا یا روزے کی نیت ہونا یا عبادت کی نیت ہونا یہ بنیادی شرط ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کی نیت کا وقت غروب آفتاب مغرب سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک اس کا اصل نیت کا وقت ہے۔ اگر رات میں نیت کرنے کا موقع نہ ملا تو ضحیٰ کبریٰ یا زوال کے وقت سے پہلے بھی رمضان کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضرور نہیں ہے۔ اب اگلے دن روزہ رکھنا ہے تو مغرب کے بعد کسی بھی وقت اگر آپ کے دل میں ارادہ موجود ہے کہ اگلے دن میں روزہ رکھوں گی تو بالکل یہ ارادہ نیت ہی ہے، روزہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے سحری میں اٹھنا یا دعا پڑھنا یا عربک میں نیت کرنا یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ ہاں سحری کرنا سنت مبارکہ ہے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن ان کیس کسی دن سحری نہ کر پائیں یا زبان سے نہ کہہ پائیں لیکن دل میں ارادہ موجود تھا تو بالکل یہ آپ کی نیت درست ہے، اگلے دن بالکل روزہ ہو جائے گا۔ اس میں بھی لوگ بڑے کنفیوز رہتے ہیں کہ سحری میں آنکھ نہ کھلی تو پتہ نہیں روزہ رکھ پائیں گے یا نہیں رکھ پائیں گے، روزہ شمار ہوگا یا نہیں۔ تو بہرحال یہ کہ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، آپ کے دل میں ارادہ موجود ہے تو بالکل یہ روزہ آپ کا اگلے دن شمار ہو جائے گا۔ اسی طرح سحری بھی نیت کے قائم مقام ہی ہے کہ آپ سحری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ارادہ ہے کہ کل روزہ رکھوں گی۔ ہاں اگر کوئی شخص سحری کر رہا ہے لیکن اگلے دن روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں ہے تو یہ اس کی پھر نیت کے قائم مقام نہیں ہوگی، پھر اس نے روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنی ہوگی۔ مزید یہاں ہم نے ایک پوائنٹ جانا کہ اگر رات میں آپ کو نیت کرنے کا موقع نہ ملا، جیسے سوتے رہ گئے یا کوئی بے ہوش ہو گیا اور ڈائریکٹ صبح صادق میں آنکھ کھلی، فجر کا وقت شروع ہو چکا اور پھر آنکھ کھلی، تو آپ ضحیٰ کبریٰ کے وقت سے پہلے ضحیٰ کبریٰ کا وقت شروع ہونے سے پہلے بھی روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو، کیونکہ اگر صبح صادق کے بعد جان بوجھ کے کچھ کھایا پیا ہے، روزہ توڑنے والا عمل کیا، تو اب روزے کی نیت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کہا کہ چلو صبح آنکھ کھل گئی ہے، نیت تو ابھی بھی کر سکتا ہوں، تو پہلے کچھ کھا پی لیتا ہوں پھر نیت کر لوں گا، تو اس طرح اس کا یہ روزہ شمار نہیں ہوگا، کیونکہ صبح صادق کے بعد سے روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر ضحیٰ کبریٰ سے پہلے نیت کر رہے ہیں تو پہلی بات کہ صبح کے بعد سے آپ نے کچھ بھی جان بوجھ کر کھایا پیا نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ نیت اس طرح کریں کہ میں صبح سے روزے دار ہوں۔ اگر جیسے 9-10 بجے آنکھ کھلی ہے، ابھی ضحیٰ کبریٰ کا وقت شروع نہیں ہوا اور آپ یوں نیت کرتے ہیں کہ میں ابھی سے روزے دار ہوں، تو یہ روزہ شمار نہیں ہوگا، کیونکہ صبح صادق کے بعد سے روزے کا وقت ہے، لہٰذا یوں نیت کریں کہ میں صبح سے روزے دار ہوں۔
ضحوہ کبریٰ یہ مکروہ وقت ہے جو ظہر سے پہلے کا ہے، ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کا یہ وقت ہے، تقریباً 40 to 45 منٹس کا ہوتا ہے، اور یہ منٹس اور سیکنڈس کے اعتبار سے ڈیلی بیسس پر چینج ہوتا رہتا ہے، جس کا آپ کو اندازہ نماز ٹائمنگ کیلنڈر سے ہوتا رہے گا۔ تو جب تک ضحوہ کبریٰ کا وقت شروع نہیں ہوا، جسے عمومی طور پر لوگ زوال کا وقت کہتے ہیں، جب تک یہ شروع نہیں ہوا اس سے پہلے بھی آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں اگر رات میں نیت کرنے کا موقع نہ ملا۔ وہ کون سی باتیں ہیں کہ جس میں روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جان بوجھ کر یا غلطی سے یا حالت اکراہ میں منافذ بدن میں کسی شے کو داخل کرنا۔ منافذ بدن سے مراد جسم کے وہ مقامات ہیں کہ جہاں سے کسی بھی شے کو بدن میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ یہ 4 مقامات ہیں: منہ، آنکھ، ناک اور سبیلین شرمگاہیں۔ حالت روزہ میں اگر کسی نے جان بوجھ کر منہ، آنکھ، ناک سے کوئی شے بدن میں داخل کیا سبیلین کے ذریعے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور بعض صورتوں میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جان بوجھ کر تو نہ ہوا، غلطی سے ہوا کہ بندے کو اپنا روزہ دار ہونا یاد تھا۔ غلطی کا مطلب ہے کہ بندے کو اپنا روزہ دار ہونا یاد ہے، پھر کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ بدن میں کوئی شے داخل ہو گئی، مثال کے طور پر کلی کر رہا تھا اور کسی کا دھکا لگ گیا جس کی وجہ سے پانی حلق تک پہنچ گیا، یا کسی نے دور سے کوئی شے پھینکی اور وہ شے منہ سے بدن میں پہنچ گئی، حلق تک پہنچ گئی یا بدن میں پہنچی، تو غلطی کی صورت میں جب بندے کو اپنا روزہ دار ہونا یاد تھا اور پھر منافذ بدن سے کوئی شے بدن میں داخل ہو گئی تو ایسی صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تیسری حالت اکراہ کی صورت۔ حالت اکراہ سے مراد ایسی حالت ہے کہ جس میں کسی دوسرے شخص نے یہ دھمکی دی کہ اگر تم نے روزہ نہ توڑا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، یا پھر تمہارا کوئی باڈی پارٹ ضائع کر دوں گا، اور وہ جو دھمکی دے رہا ہے صحیح دھمکی بھی محسوس ہو، غالب گمان ہو کہ جو کہہ رہا ہے کل گزرے گا، تو ایسی حالت میں بندے کو اجازت ہے، روزہ توڑ سکتا ہے۔ کہ سخت مجبوری کی حالت ہے، جب جان پر بات بن جائے تو شریعت آسانی عطا فرماتی ہے۔ اب اگر وہ حالت اکراہ میں بھی منہ، آنکھ، ناک، سبیلین وغیرہ سے بدن میں کوئی بھی شے داخل کرے گا اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ حالت اکراہ کی صورت میں اور غلطی کی صورت میں گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ اس کا اپنا اختیار شامل نہیں تھا، لیکن قضا کرنا اس پر فرض ہوگا، اور جان بوجھ کر کرنے کی صورت میں شدید گناہگار بھی ہوگا، اور بعض صورتوں میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے جانیں گے۔ میں نے منافذ بدن کا آپ کو بتایا کہ منہ، آنکھ، ناک اور سبیلین، اس کے علاوہ کوئی مقام منافذ بدن میں شامل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کان لے لیجئے، کان کا تعلق حلق سے نہیں ہے، آنکھ کا تعلق حلق سے ہے۔ یہ جدید میڈیکل سائنس بھی اس کو ثابت کرتی ہے کہ اگر آنکھ سے آپ نے کوئی دوا یا کوئی لکوڈ آنکھ میں ڈالا، آنکھیں بند کر دیں اور وہ لکوڈ آپ کے حلق تک پہنچے گا، سرایت کرے گا، کیونکہ آنکھ کا روٹ حلق تک جاتا ہے، آنکھ کا تعلق حلق سے ہے، تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لہٰذا حالت روزہ میں اگر کسی نے آنکھوں میں ڈراپس ڈالے، کوئی دوا ڈالی، روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ لینسز لگانے کا بھی علماء کرام اسی لیے منع فرماتے ہیں کہ لینسز ایک سولیوشن میں لکوڈ میں موجود ہوتے ہیں، اس لکوڈ کے ساتھ آپ آنکھوں میں لگائیں گے حالت روزہ میں تو وہ لکوڈ آنکھ سے حلق تک سرایت کرے گا اور روزے کا فساد کا حکم ہوگا۔ البتہ یہ کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم فیس واش کر رہے ہیں، فیس دھو رہے ہیں، اب چہرہ دھوتے وقت بھی فیل ہوتا ہے کہ شاید آنکھوں میں پانی جا رہا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کی تخلیق ایسی فرمائی ہے کہ جب آنکھ میں پانی جائے تو اگر آنکھیں کھلی ہیں تو فوراً باہر آ جاتا ہے، تو چہرہ دھونے میں حرج نہیں ہے کہ آنکھ میں پانی گیا، آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، فوراً باہر آ جائے گا، روزے کے فساد کا حکم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آنکھ میں کوئی لکوڈ ڈالا ہو، باقاعدہ اسے آنکھ سے حلق تک اس طرح پہنچایا گیا کہ آنکھیں بند کر دی گئیں یا لیٹ گئے، اس لکوڈ کو ڈال کر سو گئے، تو پھر وہ حلق تک جائے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان کا تعلق حلق سے نہیں ہے، لہٰذا کان میں حالت روزہ میں دوا ڈالنا ہے، کوئی کریم وغیرہ لگانا شرعاً جائز ہے، بشرط یہ کہ کان کے پردے سلامت ہوں۔ اگر کان کے پردوں میں سوراخ ہے تو پھر وہ حلق تک دوا پہنچے گی اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ ناک کا آپ کو بتایا گیا کہ ناک کا تعلق حلق سے ہے، نوسٹرلز میں اگر کوئی دوا لگائی، کوئی بام وغیرہ لگایا، وہ حلق تک پہنچے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اسٹیم لینے یا انہیلر یوز کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اسٹیم لینے سے بھی وہ پانی کے غبارات مولیکیولز حلق تک جائیں گے، روزہ فاسد ہوگا۔ اسی طرح انہیلر یوز کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ایک اسپرے ہے، پانی کے مولیکیولز حلق میں پہنچیں گے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ بغیر انہیلر کے اس کا گزارا ہی نہیں ہے، بغیر انہیلر کے اس کے لیے روزہ رکھنا قریب ناممکن ہو جاتا ہے، اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، تکلیف یا بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو وہی مرض کی جو صورتحال جو غالب گمان کی 3 صورتیں بیان کی گئی،
ایسے مریض کے لیے بھی اگر یہ 3 صورتیں ہیں کہ اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے یا ڈاکٹر نے منع کیا یا اس کا تجربہ ہے، تو ان باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی گئی تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کرنا اس پر فرض ہوگا۔ تیسری بات یہاں پر یہ کہ اسکن، جو جلد ہے، اسکن ہے، اسکن میں اگر کوئی شے لگائی جائے، اسکن پر کوئی شے لگائی جائے تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ اسکن جلد منافذ بدن میں شامل نہیں ہے، لہٰذا حالت روزہ میں آئل مساج کرنا یا کریم لگانا یہ شرعاً جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، یا جسم کے کسی بھی حصے پر بام وغیرہ لگانا جائز ہے، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ حالت روزہ میں میک اپ کرنا بھی شرعاً جائز ہے، بس یہ خیال رکھا جائے کہ کوئی بھی شے آنکھ کے اندر نہ لگائیں، اسی طرح خیال رکھیں کہ نوسٹرلز سے کوئی شے ناک میں نہ جائے، نوسٹرلز میں، ناک کے نتنوں میں نہ جائے، اسی طرح منہ میں کوئی شے داخل نہ ہو تو میک اپ کر سکتے ہیں۔ لپسٹک لگانے میں خاص احتیاط کریں کہ ہونٹ پر لپسٹک لگانے میں اگر زبان ہونٹ پہ پھیرنے کی عادت ہے تو لپسٹک کے ذرات زبان سے حلق میں پہنچیں گے، روزہ ٹوٹ سکتا ہے، تو لپسٹک لگانے میں خاص احتیاط کی جائے۔ انجیکشن لگانے کے حوالے سے کوشچن کیا جاتا ہے کہ کیا حالت روزہ میں انجیکشن یا ڈرپ لگا سکتے ہیں یا نہیں، تو اس صورت میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ انجیکشن لگانے یا ڈرپ لگانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ بدن میں شے کا دخول پایا جا رہا ہے، کوئی شے انجیکٹ کی جا رہی ہے، انسرٹ کی جا رہی ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیگر بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ اسکن، جلد، یہ منافذ بدن سے تعلق نہیں رکھتی، لہٰذا انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ محتاط علماء کرام کا موقف اور ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ اس میں بندے کی صورتحال پر مسئلہ ڈیپینڈ کرتا ہے، حکم ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کسی بندے کی ایسی مجبوری ہے، ایسی طبیعت ہے، اس کی اس قدر حالت خراب ہو چکی ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بغیر انجیکشن لگائے یہ روزہ مکمل ہی نہیں کر سکتا، ان کا روزہ توڑوانا پڑ جائے گا اور انجیکشن کے بغیر ان کا روزہ مکمل ہی نہیں ہوگا۔ تو جب ایسی بندے کی صورتحال ہو کہ بغیر انجیکشن کے اس کا روزہ مکمل ہی نہ ہوگا تو شرعاً اجازت ہے کہ پھر وہ انجیکشن لگا کر اپنا روزہ مکمل کرے۔ ایسی صورت میں اس کا روزے کے فساد کا حکم نہیں دیا جائے گا، روزہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کی ایسی صورتحال نہیں ہے، کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے کہ انجیکشن لگائے بغیر روزہ بھی وہ مکمل کر سکتا ہے، انجیکشن نہیں لگائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسی کوئی ان کی صورت نہیں ہے، وہ روزہ مکمل کر سکتے ہیں بغیر انجیکشن کے۔ پھر اگر انہوں نے انجیکشن لگایا تو روزے کے فساد کا حکم دیا جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، توبہ کے ساتھ بعد میں اس کی قضا کرنا بھی فرض ہوگا۔ ہمارا یہ موقف ہے، اگر کوئی دیگر علماء کے فتوے کو فالو کرتے ہوئے فساد کا یا عدم فساد کا حکم دیتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے۔ مزید اس ضمن میں یہ بھی جانیں گے کہ جو اس سے ریلیٹڈ مسائل ہیں کہ سوئمنگ کرنا روزے کی حالت میں جائز ہے نہیں، تو حالت روزہ میں سوئمنگ کرنا اس وقت جائز ہے کہ پانی منہ سے حلق تک نہ پہنچے یا ناک کے ذریعے حلق تک نہ پہنچے۔ تو اگر کوئی اس احتیاط کے ساتھ سوئمنگ کرتا ہے کہ پانی منہ سے حلق تک نہیں پہنچ رہا یا ناک میں پانی نہیں جانے دیتے، احتیاط کرتے ہیں کہ ناک سے حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہے، پھر سوئمنگ کرنا شرعاً جائز ہوگا۔ روزے کے فساد کا بنیادی اصول ہم نے جانا کہ منافذ بدن سے اگر کوئی شے بدن میں داخل کی گئی، جان بوجھ کر کی یا غلطی سے ہوئی یا حالت اکراہ میں ہوئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ غلطی اور بھولنے کے مسئلے میں فرق ہے۔ غلطی کا معنی یہ ہے کہ بندے کو اپنا روزہ دار ہونا یاد ہوتا ہے، اور بھولنے کا معنی یہ ہے کہ بندے کو اپنا روزہ دار ہونا ہی یاد نہیں ہے۔ تو بھولنے کی حالت میں اگر جسم میں کوئی شے داخل کی تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے بھول کر کھا پی لیا یا بھول کر آنکھ میں دوا ڈال دی، اس کو بالکل بھی یاد نہیں تھا کہ اس کا روزہ ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے روزے میں بھول کر کھایا پیا اسے اللہ نے کھلایا پلایا، لہٰذا بھولنے کو شریعت نے معاف فرمایا ہے۔ البتہ یہ کہ اگر کوئی بندہ بھول کر کھا پی رہا تھا اور اسے اس دوران یاد آ گیا کہ میرا روزہ ہے، تو اب اس پر فرض ہے کہ جو کھا پی رہا ہے اسے رک جائے، منہ میں جو موجود ہے اسے تھوک دے۔ اب اگر یاد آنے کی صورت میں بھی اس نے وہ چیز نگل لی، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یا جب روزہ یاد آ گیا پھر اس نے کوئی روزہ ٹوٹنے والا عمل کیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو جب تک وہ بھولا ہوا ہے تب تک اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، نہیں ٹوٹے گا، لیکن جیسے ہی اسے یاد آ گیا، اب اگر کوئی وہ روزہ توڑنے والے عمل میں مبتلا ہے تو اسے رک جانا، اور منہ میں کوئی شے موجود ہے تو اسے پھینک دینا، یہ اس پر فرض ہوگا۔ اب جان بوجھ کر نکلنے کی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا اصول ہے روزے کی حالت میں
اگر کسی نے خود پر جان بوجھ کر غسل واجب کر لیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ خود بخود اگر غسل واجب ہوا، جیسے حالت روزہ میں احتلام ہو گیا، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں، نماز سے پہلے غسل کرنا فرض ہوگا، لیکن یہ کہ روزہ اس کا مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح دیگر اگر خود بخود کسی وجہ سے غسل واجب ہو گیا، اس میں اس کا عمل شامل نہیں تھا، روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر جان بوجھ کر اس نے خود پر غسل واجب کیا تو ایسی صورتحال میں وہ گناہ گار بھی ہوگا اور اس کا روزہ بھی فاسد ہو جائے گا، بعد میں اس پر قضا کرنا فرض ہوگا۔ تیسرا یہ جانیں گے کہ وامٹنگ سے کب روزہ فاسد ہوتا ہے، کب نہیں، تو یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ اس میں بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، خود بخود انہیں قے آ جاتی ہے، وامٹ آ جاتی ہے، وہ روزہ توڑ دیتے ہیں، تو یہ مسئلہ سیکھنا بڑا ہی ضروری ہے۔ ہر وامٹ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، فقط اسی وامٹنگ سے، اسی قے سے روزہ فاسد ہوگا کہ جس میں 3 شرائط، 3 کنڈیشنز ایک ساتھ پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بندے نے جان بوجھ کر وامٹ کی ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اسے روزہ دار ہونا یاد بھی ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ منہ بھر وامٹنگ کی ہو۔ منہ بھر وامٹنگ کا مطلب ایسی وامٹ ہے کہ جو اتنے پریشر سے اس نے کی کہ اسے پھر وہ آسانی سے نہ روک سکا، بغیر تکلیف کے جس وامٹ کو نہ روکا جا سکے، بغیر تکلیف کے آسانی کے ساتھ جس وامٹ کو نہ روکا جا سکے، وہ منہ بھر وامٹ کہلاتی ہے۔ تو 3 شرائط جب ایک ساتھ پائی جائیں گی تو ایسی وامٹ سے اس کا روزہ فاسد ہوگا کہ جان بوجھ کر کی، دوسرا یہ کہ اسے اپنا روزہ دار ہونا یاد تھا، اور تیسرا یہ کہ ایسی وامٹ کی کہ جسے آسانی سے وہ نہ روک سکا، یعنی منہ بھر وامٹنگ کر دی، تو اب اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا ایسی وامٹنگ سے۔ اگر ان 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے، کوئی ایک صورت نہ پائی جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔